والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صلوات بجي بے ادبین اور پیچھے تشریف فرمائیں، وہ آگے آ جائے، قریب آ جائے اور چند گزارشات۔ میرے عزیز بھائی برادر محترم جناب عابد صاحب، وہ جو میں نے سنا وہ آذان کی فضیلت اور آذان کا شرف اور آذان کا اجر اور آذان کا ثواب بیان کر رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں حالیہ جو ملکی حالات ہیں اور جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے متعلق چند باتیں بیان کروں، لیکن اس سے پہلے تبرکاً جی چاہتا ہے کہ انہوں نے آذان کی بات کی تو میں تھوڑی دیر چند لمحے نماز سے متعلق بات کروں۔ سورہ مبارکہ مومنون قرآن حکیم کا 23واں سورہ ہے۔ اس سورہ کے اوائل میں جو ابتدائی 11 آیتیں ہیں اس میں مومنین کے اوصاف، صفات اور کمالات کو بیان کیا اللہ نے، اور یہ 11 آیتیں وہ ہیں کہ جنہیں 16 رجب کو مولا متقیان نے ختمی مرتبت کے ہاتھوں پر تلاوت کیا۔ 13 رجب کو ولادت ہوئی، 3 دن کے بعد جب 16 رجب کو ختمی مرتبت کے ہاتھوں پہ تشریف لائے، پوچھا یا رسول اللہ بتائیں کیا پڑھوں، کیا سننا چاہتے ہیں؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ ختمی مرتبت نے فرمایا علی قرآن پڑھیں، اور مولا متقیان نے جس سورہ کا انتخاب کیا یہ سورہ مومنون، اس کی ابتدائی 11 آیتیں تلاوت فرمائیں۔ بس میں تبرکاً پہلی آیت اور اس کا ترجمہ اور چند باتیں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ فرمایا جو تلاوت کی قرآن میں حق تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون۔ یہ قد جب فعل مضارع پہ آتا ہے تو تقلیل کا معنی دیتا ہے کبھی کبھی، لیکن یہی قد جب فعل ماضی پہ آ جائے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے یقینی طور پر۔ افلح کے ساتھ قد پورے قرآن مجید میں صرف 3 مرتبہ استعمال ہوا، باقی تمام مقامات پر لعل کا لفظ استعمال ہوا، شاید تم کامیاب ہو جاؤ، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ 3 مقامات ہیں، ایک سورہ مبارکہ شمس ہے، دوسرے سورہ مبارکہ اعلیٰ ہے، تیسرے سورہ مبارکہ مومنون ہے۔ سورہ شمس میں پروردگار نے 11 قسمیں اٹھائیں پہلی 7 آیات میں،
اور 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے صرف ایک بات کی، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ قد کا لفظ قد افلح، بتحقیق وہ کامیاب ہو گیا، اس نے فلاح پائی جس نے خود کا تزکیہ کر لیا۔ دوسری مرتبہ یہی بات اللہ نے سورہ مبارکہ اعلیٰ میں ارشاد فرمائی، اور تیسری مرتبہ یہی بات سورہ مومنون کے آغاز میں بیان فرمائی، قد افلح المؤمنون، بتحقیق مومن کامیاب ہیں۔ مومن کون ہے؟ وہ کہ جو اپنے آپ کو مومن کہنا شروع کر دے یا دوسرے اسے مومن کہنا یا سمجھنا شروع کر دے، نہ۔ ممکن ہے کہ ہم خود کو مومن کہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں ہم مومن نہ ہوں، باقی لوگ ہمیں مومن سمجھتے رہیں۔ قرآن نے کسے مومن کہا ہے؟ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی سی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمائش میں مبتلا نہ کیا جائے گا، امتحان میں نہ ڈالا جائے گا، نہ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اللہ تو آزماتا رہا ہے ان کو بھی جو تم سے پہلے آئے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور اللہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچے کون ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ممکن ہے ہم خود کو مومن کہیں لیکن اللہ فرما رہے احسب الناس، کیا تم نے خود کو یہ خیال کر رکھا ہے کہ صرف مومن کہہ دینے سے مومن بن جاؤ گے؟ نہ۔ مومن کی یہ علامات، یہ 8 علامات جنہیں سورہ مبارکہ مومنون میں اللہ نے بیان کیا، سب سے پہلی علامت الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتا ہے۔ یہ خشوع کیا ہے؟ اللہ کو نماز میں مومن سے دونوں چیزیں مطلوب ہے، خضوع بھی مطلوب ہے، خشوع بھی مطلوب ہے۔ خضوع کسے کہتے ہیں اور خشوع کسے کہتے ہیں؟ ظاہری ادب، بدنی ادب کو خضوع کہا جاتا ہے، قلبی ادب اور روحی ادب کو خشوع کہا جاتا ہے۔ اللہ کو مومن سے نماز میں خشوع بھی چاہیے، خضوع بھی چاہیے۔ ظاہری آداب کا بھی خیال رکھا جائے، بدنی آداب کا بھی خیال رکھا جائے، قلبی اور روحی آداب کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور اگر تاریخ انسانی میں اور تاریخ اسلامی میں ایسی نماز تلاش کرنا چاہیں جو خضوع اور خشوع ہر دو کی معراج ہو، تو اس نماز کو جوش ملی آبادی نے اپنے ایک سلام میں اشارہ کیا۔ روز عاشور ایک نماز پڑھی گئی جس سے متعلق کہا کہ کیا نماز شاہدی ارکان ایمانی کے ساتھ دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔ صرف قلبی ادب، صرف ظاہری ادب نہیں، صرف خضوع نہیں، خشوع بھی، یہ سید الشہداء کی نماز۔ میرے عزیزو، اللہ کو ہم سے صرف نماز مطلوب نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ بہت سارے ایسے نمازی ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ فویل للمصلین، ایسا نمازی خود ختمی مرتبت کی موجودگی میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تو جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ جیسی اس نے نماز تمام کی اور مسجد نبوی سے رخصت ہونے لگا، فرمایا اگر یہ اس حالت میں مر جائے، خواہ یہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، نصرانی مرے یا مجوسی مرے، ہرگز اس کی موت اسلام پر نہیں ہوئی۔ یہ نماز کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ کبھی کبھی ہم نماز کے نام پر اللہ سے مذاق کرتے ہیں۔ مثلا اگر فرض کر لیجیے میں ایک بزرگوار سامنے تشریف فرمائے اور ان کی طرف دیکھوں اور انہیں نام لے کے آواز دوں اور یہ میری طرف ملتفت ہو جائیں، میری طرف توجہ کریں اور میری طرف دیکھیں کہ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں، اور جب میں نے نام لے کے آواز دی، انہیں بلایا، یہ میری طرف متوجہ ہوئے، اور جب یہ میری طرف متوجہ ہوئے تو مثلا میں اس جوان کی طرف دیکھنا شروع کر دوں تو یہ دل میں خیال کریں گے جب بات نہیں کرنی تھی، کچھ کہنا نہیں تھا تو آواز کیوں دی، بلایا کیوں، متوجہ کیوں کیا۔ بس اوقات ہم نماز کے نام پر اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ پہلے جب کھڑے ہوتے ہیں وضو کرنے کے بعد تو پھر تکبیرۃ الاحرام کے بعد یہ ثنا جس کی انتہائی تاکید ہے کہ نماز میں پڑھی جانی چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اے بادشاہوں کے بادشاہ، احکم الحاکمین، رب الارباب، ایک نگاہ لطف و کرم میری طرف ڈال دیں، اور وہ خدائے صمد، خدائے بے نیاز، خدائے سبحان،
وہ خدائے بے نیاز اپنے اس بندے کی طرف ملتفت ہوتا ہے، کہتا ہے میرے بندے بتا کیا بات ہے، اور کبھی بندہ اپنے بالوں سے کھیلنا شروع ہو جائے، کبھی اپنے کپڑوں سے کھیلنا شروع ہو جائے، کبھی اپنی داڑھی میں ہاتھ پھیرنا شروع ہو جائے، کبھی مختلف طرح کے خیالات میں مستغرق ہو جائے، تو یہ نماز کے نام پر اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ نام خدا ہو، معصومین کا نام ہو، نام علی ہو، کمال ادب کے ساتھ لینا چاہیے۔ میں نے معتبر ترین روایتوں میں پڑھا، آیت اللہ جوادی عاملی نے اسے شمیم ولایت میں اس روایت کو بیان کیا، معصومین کے نام جو ہم کبھی کبھار بے خیالی میں لیتے ہیں، جیسے مثلا کسی نے راہ چلتے ہوگا یا علی، اور مولا متقیان جب نجف سے متوجہ ہو کہ میرے مومن بتا کیا کہنا چاہتے، تو یہ سگریٹ کا ایک اور کش اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ جائے نہ، وہ نام جو خود ملائکہ خدا ادب سے لیتے ہیں۔ میں نے معراج کے واقعات میں کسی مقام پر شہر چکوال میں یہ حدیث بیان کی ہے، ملائکہ الہیہ کے ہاں جو ادب ہے امیر المومنین کا، یہاں تک کہ جب ختمی مرتبہ معراج پر تشریف لے کر گئے چوتھے آسمان پر بیت المعمور، اور جب ختمی مرتبہ فرشتوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں تو سب فرشتے سر جھکائے سلام 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 کی آوازیں آ رہی ہیں، یہاں تک کہ جب ایک فرشتے کے پاس سے گزرے جس کا نام سن کر بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جب وہ آتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب وہ واپس پلٹتا ہے تو بہت سب کو پتہ چل جاتا ہے، جب کسی گھر سے گریے اور رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، جناب اسرائیل باقی فرشتے بھی اسی طرح سے ختمی مرتبت کے محضر میں سر جھکائے سلام 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 کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے مولا متقیان کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی انسان کی شرافت کا امتحان لینا ہو کہ شریف ہے یا کمینہ ہے، کم ظرف ہے یا باشرف انسان ہے، تو معیار شرافت انسانی ذات ختمی مرتبت ہے، ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اس شخص کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لو، اگر اس کا سر احترام میں جھک جائے تو سمجھ لو کہ شریف ہے، اگر سر نہ جھکے تو سمجھ لو کہ کم ظرف اور کمینہ ہے۔ آپ کے خطبہ، واعظین، اہل منبر، علماء جب خطبے میں پڑھتے ہیں ابو القاسم محمد تو اپنا سر جھکا دیتے ہیں، یہ رسم نہیں ہے، یہ اسی ختمی مرتبت کے اس جملے کی پیروی ہے، یہ معیار شرافت انسانی ختمی مرتبت۔ جب معراج پر تشریف لے کے گئے اور چوتھے آسمان پر بیت المعمور سے فرشتوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں تو دونوں صفوں میں موجود کھڑے فرشتے آپ کو سلام 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 کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب گزر رہے ہیں اور اسرائیل سامنے کھڑے تھے، جھکے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ جب زمین پر تشریف لے جائیں تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی خدمت میں میرا سلام پہنچائیے گا۔ مولا متقیان کی جب یہ بات سنی، سلام کی بات سنی، ختمی مرتبت نے اسرائیل کی طرف متوجہ ہوئے اور استفسار کیا حل تعرف علی ابن ابی طالب، کیا تو علی ابن ابی طالب کو جانتا ہے؟ تو یہ اسرائیل نے کہا وَكَيْفَ لَا أَعْرِفُهُ، میں اس علی کو کیسے نہ پہچانوں کہ لَقَدْ أَمَرَنِيَ اللَّهُ، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اللہ اقبض روح شیعت علی ابن ابی طالب الا بإذنہ، میں اس وقت تک علی ابن ابی طالب کی کسی شیعہ کی روح کو قبض نہ کروں جب تک کہ علی کی طرف سے اجازت نہ آ جائے۔ میں خود حیران ہو جاتا ہوں اللہ اپنے بندوں پر کتنا رؤوف ہے، کریم ہے، مہربان ہے کہ اللہ نے ایک مومن کی موت کو علی ابن ابی طالب کی اجازت کے ساتھ مشروط قرار دے دیا، مبادا حالت گناہ میں اس کی موت ہو جائے، حالت گناہ میں یہ گناہ میں مصروف ہو جائے اور اس حالت میں اسرائیل آ کر اس کی روح قبض کر لے، یا گناہ کر چکا اور توبہ کرنے سے پہلے اس کی موت ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے ایک مومن کی موت کو علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی اجازت کے ساتھ مشروط کیا کہ ایک مومن دنیا سے طائب ہو کر جائے، فلاں یافتہ ہو کر جائے۔ یہ اسرائیل ایک مرحلے پر جب یہ بات ہوئی، یہ مقام، یہ ختمی مرتبہ، یہ نام علی کی جسے فرشتے بھی ادب سے ادا کرتے ہیں، یہ نام خود ختمی مرتبہ جس کے لیے میں نے کہا آیت اللہ جوادی عاملی اتنی عظیم الشان شخصیت، جی فقیہ مفسر، انہوں نے اپنی کتاب شمیم ولایت میں یہ روایت تحریر کی، کہا کہ ختمی مرتبہ ہر روز اپنی دختر گرامی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آتے، اور جب بھی ملاقات کے لیے آتے تو ہر روز علی ابن ابی طالب کی کچھ فضائل بیان کرتے، آپ سے متعلق کچھ احادیث بیان کرتے۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے تحریر کیا شمیم ولایت میں، ایک دن ختمی مرتبہ تشریف لائے اور آنے کے بعد جب سیدہ زہرا کے پاس بیٹھے تو اب خلاف معمول آج اس دن پیغمبر گرامی اسلام نے مولا متقیان سے متعلق کچھ جملہ نہیں کہا، کوئی حدیث بیان نہیں کی، کوئی ارشاد نہیں کیا، یہاں تک کہ جب کافی وقت گزر گیا اور خلاف معمول جب سیدہ زہرا نے دیکھا کہ آج بابا نے
مولا متقیان علی ابن ابی طالب سے متعلق کوئی بیان نہیں کیا، کوئی فضیلت بیان نہیں کی، تو استفسار کیا اباتا بابا جان کیا وجہ ہے کہ آج کے دن آپ نے میرے ابن عم علی امیر المومنین سے متعلق کوئی بات، کوئی فضیلت، کوئی شرف بیان نہیں کیا؟ میں تعجب کرتا ہوں اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور بزرگ علماء نے اگر یہ حدیث بیان نہ کی ہوتی تو ممکن نہیں تھا کہ میں اگر کسی بھی اعتبار سے اس میں ضعف کا پہلو ہوتا عرض کرتا۔ جیسے ہی جناب سیدہ نے استفسار کیا بابا جان آج آپ نے میرے ابن عم مولا متقیان علی ابن ابی طالب سے متعلق کوئی حدیث بیان نہیں کی، ان کے شرف میں فضیلت میں کچھ بیان نہیں کیا، تو ختمی مرتبت نے فرمایا فاطمہ زہرا آج میں وضو سے نہیں ہوں۔ ختمی مرتبت جو اس کائنات کی طیب ترین، طاہر ترین، پاکیزہ ترین ذات ہے، لیکن ختمی مرتبت کی نگاہ میں علی ابن ابی طالب کے لیے اتنی عزت ہے، اتنا شرف ہے، اتنا مقام ہے کہ جس طرح سے ختمی مرتبت نام خدا کے لیے، ذکر خدا کے لیے، نماز کے لیے وضو اور طہارت کو لازم سمجھتے اور واجب سمجھتے، اس لیے اسی طرح سے نام امیر المومنین کے لیے، ذکر امیر المومنین کے لیے ختمی مرتبت وضو کو لازم اور واجب سمجھتے ہیں۔ یہ شرف، یہ نام جو فرشتے ادب سے لیں، جو امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت کمال ادب سے وضو شرط قرار دے رہے ہیں، وضو کو لازم قرار دے رہے ہیں، اس نام کو ایک انسان ایک سگریٹ پیے اور پھر چلتا ہوا گئے زبان سے بے دہانی میں کہے یا علی، اور علی پلٹ کر نجف سے پوچھیں بتائے میرے مومن کیا کہنا چاہتے ہو، کیا بات کرنا چاہتے ہو، اور یہ دوسرا کش لگا کے آگے بڑھ جائے، نہ نام خدا ادب سے لینا چاہیے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام، نام سیدہ زہرا، نام ختمی مرتبت، نام امیر المومنین۔ اس لیے آیت اللہ تقی مصباح یزدی فرماتے کہ اکثر بہت سارے لوگ نماز کے نام پر اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ نہ، مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع رکھتا ہے۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع سے لازم ہے پہلے مرحلے میں کہ انسان مرحلہ خضوع میں داخل ہو جائے، اس لیے کہ اگر وہ مرحلہ خضوع میں قدم نہیں رکھے گا ہرگز اس کی نماز میں خشوع نہیں آ سکتا۔ نماز کا آغاز وضو سے ہوتا ہے، مقام فکر ہے۔ وضو دو چیزوں کا نام ہے، غسلتین مسحتین، دو چیزوں کو دھونا، دو چیزوں کا مسح کرنا یہ واجب ہے، باقی سب مستحب ہے۔ ہاتھ دھونا وضو سے پہلے یہ مستحب ہے، آپ دھوئیں آپ کی مرضی، نہ دھوئیں آپ کی مرضی۔ کلی کرنا مستحب ہے، کلی 3 مرتبہ کلی کریں آپ کی مرضی، 3 مرتبہ کلی نہ کریں آپ کی مرضی۔ ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا ثواب ہے، اگر آپ یہ پانی ڈالیں گے ناک میں آپ کے لیے مستحب ہے، ثواب ملے گا، اگر نہیں ڈالیں گے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، آپ کا وضو درست ہے۔ اس کے بعد چہرہ دھونا واجب ہے، سر کا مسح کرنا واجب ہے، بازوؤں کا دھونا واجب ہے، پاؤں کا مسح کرنا واجب ہے۔ تو خدا کے یہاں احساسات نہیں ہیں، جذبات نہیں ہیں، عواطف نہیں ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہم کبھی جذبات میں آ جاتے ہیں، کسی کو کچھ ایک چیز لازم قرار دیتے ہیں، دوسری چیز کو اتنا لازمی قرار نہیں دیتے۔ اللہ نے کیا وجہ ہے کہ نماز میں کچھ چیزوں کو مستحب قرار دیا، کچھ چیزوں کو واجب قرار دیا؟ ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ مستحب ہے، لیکن چہرے پر پانی ڈالنا یہ واجب ہے۔ اگر مستحب کی نیت سے چہرہ دھو لیا تو وضو باطل ہے، اس لیے کہ یہ واجب ہے، مسح واجب کی نیت سے کرنا ہے، بازوؤں کو واجب کی نیت سے دھونا ہے۔ تو وہاں پر وضو میں فلسفہ استحباب کیا ہے، فلسفہ وجوب کیا ہے؟ کیوں ان 3 چیزوں کا دھونا اللہ نے مستحب قرار دیا، کیوں ان 2 چیزوں کو دھونا اللہ نے واجب قرار دیا؟ جب یہ سوال پوچھا گیا امام ہشتم سے، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے، تو آقا نے جواب دیا پروردگار اپنے بشر کو، اپنے بندے کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جب تو اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے پہلے مرحلے میں وضو کر، اور وضو کا طریقہ خود سکھایا۔ پہلے مرحلے میں پانی ہاتھ پر ڈال اور اسے دیکھ، بغور اس کا مشاہدہ کر، معائنہ کر کہ اس میں کسی کچرے کی آمیزش تو نہیں ہے، اس میں کوئی کثافت تو نہیں ہے، کوئی آلودگی تو نہیں ہے۔ اور جب یقین ہو جائے کہ نہ یہ خالص ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، کسی کچرے کی آمیزش نہیں ہے، تو دوسری مرتبہ اسی پانی کو آپ منہ میں ڈالو، مزمزہ کرو، کلی کرو، اور تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ اس کے ذائقے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، اس کا ذائقہ بھی صحیح ہے۔ اور یہ اطمینان کرنے کے بعد اب اسی پانی کو ناک میں ڈالو تاکہ اس کا بو آپ دیکھ لو، محسوس کرو کہ اس میں کسی طرح کی تعفن تو نہیں ہے، بدبو نہیں ہے۔ اور جب یقین حاصل ہو جائے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھنے کے بعد، منہ میں کلی کرنے کے بعد، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد کہ یہ پانی پاک ہے، طاہر ہے، طیب ہے، خالص ہے، مطلق ہے، اس میں کسی طرح کے کچرے کی آمیزش نہیں ہے، کوئی تعفن نہیں، کوئی بدبو نہیں،
گئی، تو اب یہ سارے کام تم نے مستحب کی نیت سے کرے، یہ اس لیے تھے کہ اب تو نے واجب عمل انجام دینا، یہ سارے کام اس کے لیے مقدمہ اور تمہید بن جائیں۔ اب اسی پاک اور طاہر اور طیب پانی کو جسے تو نے ہاتھ دھو کر ہاتھوں میں اٹھا کر کلی کر کے ناک میں ڈال کر اطمینان حاصل کر لیا کہ پاک ہے، طاہر ہے، طیب ہے، مطلق ہے، مباح ہے، اب اس اللہ کے پاک اور پاکیزہ پانی کو تم نے اٹھانا ہے، چہرے پہ ڈالنا ہے اور واجب کی نیت سے ڈالنا ہے، اور اس ارادے کے ساتھ یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہو کہ پروردگار میں نے معصیت کر کے، تیری نافرمانی کر کے، مسلسل گناہ کر کے، بدکاریاں کر کے خود کو روح سیاہ کر دیا، خود کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ اب میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر تم سے ہم کلام ہو سکوں، تم سے گفتگو کر سکوں، تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں۔ اے پروردگار میں تیرے اس پاک طاہر اور طیب پانی کو وسیلہ بنا کر اپنے اس سیاہ چہرے کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میرا چہرہ اس قابل ہو جائے کہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر تم سے ہم کلام ہو سکے۔ یہ فلسفہ استحباب ہے، وہ فلسفہ وجوب ہے۔ پھر مسح کا فلسفہ میں نے کسی مقام پر بہت تفصیل سے بیان کیا کہ سر کے اگلے حصے کا مسح کیوں کیا جائے، کیوں گیلا ہاتھ اس پر پھیرا جائے، اس لیے کہ جتنی بھی انسان کے اندر گناہ کے منصوبے تیار ہوتے ہیں، گناہ کی خواہشیں، گناہ کا جب انسان ارادہ کرتا ہے، گناہ سے متعلق فکر کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، یہ سارے منصوبے انسان کے دماغ میں پرورش پاتے ہیں۔ اس لیے جس مقام پر انسان گناہوں کے ارادے کرتا ہے، گناہوں سے متعلق سوچتا ہے، اب مسح کو لازم قرار دیا گیا کہ اس سر کے اس حصے پر پانی پھیرے اس نیت سے تاکہ اللہ کے اس پاک اور مطلق اور پاکیزہ پانی سے یہ سر اس قابل ہو جائے، پاک ہو جائے کہ گناہوں کے جو اثرات آ گئے تھے، جو منصوبے بنے تھے، ان سے منزہ مبرہ ہو جائے۔ اسی طرح سے پاؤں کو مسح کرنے کی حکمتیں بجائے خود، اور اب نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، نماز کے لیے جب مومن چاہتا ہے اس نماز سے متعلق وہ ہستی جس نے نماز کو ہمارے لیے بیان کیا، ختمی مرتبہ نماز کے تعارف میں بیان فرماتے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ ہمارے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، ان کی کورس کی کتابوں میں یہ حدیث لکھی جاتی ہے، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں یہ حدیث دیواروں پر لکھی جاتی ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا مطلب؟ ختمی مرتبت کی معراج ہم نے سنی، کسی حد تک اندازہ ہے۔ مومن کی معراج کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن نماز شروع کرتا ہے، جائے نماز پر قدم رکھتا ہے، تو اس کا جسم تو جائے نماز پر رہ جاتا ہے، لیکن اس کی روح رفتہ رفتہ پرواز کرتی ہے۔ یہ جو نماز کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، نبی پر سلام بھیجتے ہیں، پھر کہتے ہیں السلام علینا، خود اپنے اوپر سلام بھیجتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین پر سلام ہو۔ یہ تشہد کے بعد جب آپ درود پڑھا آپ نے، اور اس درود میں آپ نے 14 کی ولایت کی گواہی دی، اور درود پڑھنے کے بعد پھر آپ سلام پڑھتے ہیں، نبی پر آپ نے سلام بھیجا، خود پر آپ نے سلام بھیجا، اس کے بعد صالحین پر آپ نے سلام بھیجا۔ صالحین میں مسلمین، مومنین، متقین، شہداء، مرسلین، ائمہ، سارے کے سارے انبیاء، یہ سب شامل ہیں صالحین میں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ نماز کے آخر میں جو آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کسے سلام کرتے ہیں؟ خود پر آپ نے سلام بھیج دیا، نبی پر آپ نے سلام بھیج دیا، مسلمین، مومنین، متقین، شہداء، مرسلین، ائمہ، صدیقین، سب پر سلام بھیج دیا۔ یہ کون بچا ہے جس کے لیے نماز سے آخر میں آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ کسے کہتے ہیں؟ اگر اس بات کا ہم نے جواب سمجھ لیا تو شاید کسی حد تک ہمیں رسول اسلام کی اس حدیث کا مفہوم سمجھ میں آ جائے، جو آقا فرما رہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ کو مومن سے نماز نہیں چاہیے، ایسی نماز جس میں خشوع ہو، جس میں انہماک ہو، جس میں توجہ ہو، جو مومن کی روح کو معراج پر لے جائے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جائے نماز پر، تو پہلے مرحلے میں تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، اور تکبیرۃ الاحرام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے جی؟ نا، اگر یہ کہا تو یہ شرک ہو جائے گا، شرک ہے۔ چھٹے امام سے کسی صحابی نے یہی بات کی تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کس سے بڑا ہے؟ کس کے ساتھ خدا کا تقابل کیا جا رہا ہے؟ یہ سراسر شرک ہے، گناہ ہے۔
تو ابو بصیر نے عرض کیا فرزند رسول آپ بتائیں پھر اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یوں اس نیت سے کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر من ان یوسف، اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی ہم بیان کی جا سکے، اس کی توصیف کی جا سکے، نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ انسان اللہ کا تقابل کرے اور پھر ثابت کرے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، نہ، اللہ کا کسی کے ساتھ تقابل درست نہیں ہے۔ تکبیرۃ الاحرام یہ رفع یدین، یہ جو ہاتھ اٹھاتا ہے انسان، ورنہ اللہ اکبر کہنا کافی ہے۔ نماز کے آغاز سے لے کر انجام تک جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے ساتھ میں ہاتھوں کو اٹھایا جائے، رفع یدین یہ مستحب ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اور پھر اس کے فوراً بعد آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور حکم ہے کہ اعوذ باللہ کو آہستہ پڑھا جائے، دل میں پڑھا جائے، زبان سے اونچی آواز میں اعوذ باللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اور پھر چاہے تو آپ بالاخفات نماز پڑھ رہے ہوں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوں، عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن لازم ہے کہ بسم اللہ کو اونچی آواز میں پڑھیں، تاکید ہے، مستحب ہے۔ کیوں؟ کیا حکمت ہے؟ تو بس میں خلاصہ کروں، گفتگو کو سمیٹوں اور نتیجے کی طرف لے کر جاؤں۔ جب انسان نماز شروع کرتا ہے، جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے، تو اس کا جسم تو مسجد میں، جائے نماز میں، جائے نماز پر مصلی پر رہ جاتا ہے، لیکن اس کی روح آہستہ آہستہ پرواز کرتی ہے عالم ملک سے ملکوت کی طرف۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے پلین میں اگر خود بیٹھے ہو یا کسی دوست کو سی آف کرنے کے لیے جائیں اور وہ جہاز میں بیٹھتا ہے، پھر جہاز اڑتا ہے، کیسے؟ پہلے تیز سے چلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھاتا ہے، پھر فضاؤں میں اسی طرح سے گم ہو جاتا ہے۔ مومن جب نماز شروع کرتا ہے، جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے، تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو مہربان ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو آخرت کے دن کا مالک ہے۔ یہ دیکھیں آپ، جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو وہ جو کہہ رہا ہے، اور فوراً سے انسان ایک مرحلے میں پہنچ کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں صرف تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ تو یہ کیا ہوا اچانک؟ وہ مومن جو جائے نماز پر کھڑا ہوا تھا اور کھڑے ہونے کے بعد مسلسل وہ جو کہہ رہا تھا، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو آخرت کے دن کا مالک ہے۔ اور فوراً سے پھر کہتا ہے ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ وہی مومن جو پہلے وہ جو کہہ رہا تھا، اب تو کہہ کے خدا سے خطاب کر رہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس لیے کہ جب مومن نے نماز شروع کی تو اس نے اپنی معراج کا آغاز کیا تھا، عالم ملک سے عالم ملکوت کی طرف سفر کا آغاز کیا تھا۔ تو اس کا سفر چونکہ ابتدائی مرحلے میں تھا اور عالم قدس سے، عالم ملکوت سے، بارگاہ الہی سے فاصلے پر تھا، اس لیے وہ جو کہہ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھنا شروع ہوا اور فاصلے سمٹنا شروع ہوئے، قربتیں ایجاد ہونا شروع ہوئی، اور اس کی روح اس عالم ملکوت میں فرشتوں کی صفوں میں داخل ہو کر اپنے رب سے جب ہم کلام ہوئی، تو گفتگو مرحلہ غیاب سے نکل کر مرحلہ خطاب میں داخل ہو گئی۔ وہی مومن جو پہلے وہ جو کہہ رہا تھا، اب کہہ رہے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، بحول اللہ تعالی وقوتہ اقوم واقعد، میں تیری ہی دی ہوئی طاقت سے اٹھتا ہوں اور بیٹھتا ہوں۔ تو یہ نماز عاشق اور معشوق، محب اور محبوب، عبد اور معبود، بندے اور اللہ کے باہمی تعلق کا نام ہے، گفتگو کا نام ہے، راز و نیاز کا نام ہے۔ مومن جب نماز شروع کرتا ہے تو اس کا جسم اسی گاؤں میں، چک ملوک میں رہ جاتا ہے، مسجد میں، لیکن اس کی روح پرواز کرتی ہے اور فرشتوں کی صفوں میں جا کر کھڑے ہو کر اپنے رب سے ہم کلام ہوتی ہے۔ اور جب یہ سلسلہ تکلم و تنطق انجام پذیر ہوتا ہے اور یہ مومن دوبارہ اس کی روح اس دنیا میں پلٹتی ہے، اسی گاؤں میں، اسی مسجد میں، جیسے ہی وہ پلٹ کے آتا ہے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے آگے جو پیش امام ہے اسے بھی میرا سلام ہو، میرے دائیں بائیں جو نمازی ہیں انہیں بھی میرا سلام ہو۔ سلام کرنا بھی مستحب ہے اور مصافحہ کرنا بھی مستحب ہے۔ ابھی کتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں صف اذا پر، کئی گھنٹے گزر گئے، اس دوران تو آپ میں سے کسی ایک نے دوسرے کو مصافحہ نہیں کیا۔ اگر کوئی مصافحہ کرے، آتے ہوئے چلیں کیا ہوگا،
لیکن بیٹھے بیٹھے پھر مسافہ کرے تو وہ ذہنی حالت پہ شک کرے گا، شاید انہیں تھکاوٹ ہوگی، طبیعت ناساز ہے، بگڑ رہی ہے، اس لیے بار بار ہاتھ اٹھا کے مسافہ کر رہے ہیں۔ لیکن مسجد میں آپ پہنچتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوں، پھر جیسے ہی نماز ظہر پڑھی پھر مسافہ، عصر پڑھی پھر مسافہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن جب نماز شروع کرتا ہے تو اس کا جسم عالم ملک میں رہ جاتا ہے، اس دنیا میں، عالم ناسوت میں، اور اس کی روح پرواز کر کے عالم قدس میں، عالم ملائکہ میں، عالم ملکوت میں چلی جاتی ہے۔ اور جب یہ وہاں سے پلٹ کے آتا ہے تو سلام بھی کرتا ہے، مسافہ بھی کرتا ہے، چونکہ سفر کر کے آیا ہے، دور سے آیا ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے کوئی سلام کرنا شروع کر دے تو اس کی ذہنی حالت پر شک کیا جائے گا۔ سلام کرنے کا محل یہ ہے کہ انسان کسی نئی جگہ سے آئے، اس لیے پروردگار مومن کی پہلی علامت بیان کر رہے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتا ہے۔ صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، محض وضو کرنے کا حکم نہیں ہے، ورنہ خمینی بت شکن فرماتے ہیں صرف ثواب کے چکر میں نہ رہیے گا کہ یہ کریں گے تو پھر اتنا ثواب ملے گا، یہ کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا، نہ۔ خمینی بت شکن فرماتے کہ ملا نے جب سے ثواب کو فلسفہ دین بنایا تب سے دین تباہ ہو کر رہ گیا۔ اسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، لگے رہو یہ ثواب مل جائے گا، نہ۔ اس عمل کی روح تک پہنچنا ہے، اس کی گہرائی تک پہنچنا ہے، اس کی حکمت تک پہنچنا ہے۔ اگر وضو کی تاکید ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر آذان کی اتنی تاکید ہے، اس میں کیا فلسفہ ہے؟ اگر نماز سے متعلق خدا فرما رہے اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ نماز کو بھی اس طرح سے پڑھنا ہے اور اس ہستی کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ جس نے یہ نماز بچا کر ہم تک پہنچائی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا آیت اللہ مرشی نجفی، خدائے منتظر، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ آیت اللہ مرشی نجفی قم میں انہوں نے 20-30 سال مسلسل نماز پڑھائی معصوم قم کے حرم میں، لیکن آذان اور اقامت کے بعد تکبیرۃ الاحرام سے پہلے ہمیشہ یہ ذکر پڑھا کرتے تھے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی الارواح التي حلت بفناء۔ پھر تکبیرۃ الاحرام کہتے اور پھر جلدی جلدی نماز پڑھتے اور مستحبات کو چھوڑ دیتے۔ استاد میر حداد عادل نے آپ سے پوچھا کہ نماز اتنی جلدی پڑھتے ہیں آپ، لیکن کبھی اتنے سالوں سے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، کبھی آپ نے اس ذکر کو نہیں چھوڑا ہے؟ کہا کہ ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ نماز تو پڑھوں اور اسے بھول جاؤں کہ جس نے اس نماز کو بچا کر ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ آذانیں جس کی فضیلت آپ سن رہے تھے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ عبادتیں، یہ حج، یہ قرآن کی تلاوتیں، یہ ناموس انسانی، جو کچھ بھی ہے سب کا سب صرف اور صرف حسین ابن علی کی وجہ سے۔ ورنہ چونکہ باشعور مومنین تشریف فرمائے، مجھے احساس افسوس ہے کہ اب تک برابر صف اعضاء پہ بیٹھ کے علماء ذاکرین کی خطابات سن رہے ہیں۔ میں گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتا، بس ایک سوال پر گفتگو سمیٹ رہا ہوں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ آلاف و تحیت وسنا نے یہ قیام کیوں فرمایا؟ کیوں مدینہ چھوڑا؟ کیوں کربلا گئے؟ کیا اس لیے امام حسین کربلا گئے کہ اہل کوفہ نے آپ کو خط لکھے تھے؟ نہ، اہل کوفہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ امیر شام کی موت ہو چکی، انہیں بہت بعد میں پتہ چلا۔ امام حسین 3 شعبان کو مکہ میں پہنچ چکے ہیں، اور ان کے خطوط کی پہلی کھیپ، اہل کوفہ کے خطوط کی پہلی کھیپ قیس ابن مسار سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی جب لے کے مکہ پہنچے تو 10 رمضان المبارک، 1 مہینہ 7 دن گزر چکے امام حسین کو مکہ پہنچنے کے بعد، تب اہل کوفہ کے خطوط آئے۔ امام حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ جو بس اوقات سادہ لوگ خطبہ و ذاکرین پڑھنے والے افراد کہتے ہیں کہ کوفیوں نے بلایا تھا اس لیے حسین نے مدینہ چھوڑا، نہ، ہرگز ایسا نہیں۔
اگر اہل کوفہ امام حسین کو کوئی خط نہ لکھتے تب بھی حسین نے قیام فرمانا تھا۔ کیا اس لیے امام نے قیام فرمایا کہ یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا؟ اگر یزید امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہ کرتا کیا امام حسین قیام نہ فرماتے؟ نہ، اللہ کی قسم، اگر آپ سے بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا تب بھی امام حسین قیام فرماتے۔ کیوں قیام فرمایا؟ اور امام حسین یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ اس کی بیعت نہ کر کے بھی اپنی جان بچا سکتے تھے۔ کیا عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت کی تھی؟ نہیں کی۔ 3 افراد نے بیعت نہیں کی تھی، عبداللہ ابن عمر نے بھی بیعت نہیں کی تھی، لیکن بعد میں 1 لاکھ درہم لے لیا اور بیعت کر لی۔ لیکن 2 افراد نے آخر تک بیعت نہیں کی، ایک حسین ابن علی، دوسرے عبداللہ ابن زبیر۔ تو کیا عبداللہ ابن زبیر نے، زبیر ابن عوام کے بیٹے نے جو یزید کی بیعت نہیں کی تو وہ قتل ہو گیا؟ نہ صرف یہ کہ وہ قتل نہیں ہوا، بلکہ اس نے جس کی سماجی اور معاشرتی حیثیت اور خاندانی حیثیت ہرگز وہ نہیں تھی جو امام حسین کی تھی، اس کے باوجود یزید کی بیعت نہ کر کے عبداللہ ابن زبیر اتنی بڑی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پورا مکہ، سارا مدینہ، طائف، حجاز، مصر، عراق، سارے کا سارا یہ حصہ اس کے پاس چلا گیا، اور یزید کی ساری حکومت شام تک سمٹ کر محدود ہو گئی۔ کنسرین، لبنان، شامات کے کچھ علاقے۔ 3 سال 8 مہینے 14 دن یزید نے حکومت کی اور سارا زور لگا دیا کہ کسی طرح سے عبداللہ بن زبیر کی حکومت ختم کرے۔ حسین بن نمیر کو بھیجا ہے، باقی افراد کو بھیجتا رہا، مکہ پر حملہ کیا، مدینہ پر حملہ کیا، لیکن نہیں، قبضہ نہیں کر سکا۔ اس کے بعد 9 مہینے مروان بن حکم نے حکومت کی، اس کی بھی موت ہو گئی۔ اس نے بھی 3 حملے کیے لیکن کامیابی نہیں ملی۔ پھر عبد الملک بن مروان کی حکومت کا آغاز ہوا جو 86 ہجری تک چلی، 21.5 سال، اور یہ 73 ہجری تک 9.5 سال تک حملے کرتا رہا مدینہ پر، مکہ پر، عراق پر۔ عبداللہ بن زبیر کو شکست نہیں دے سکا۔ بنو امیہ کی حکومت سمٹ کر شام تک محدود رہ گئی۔ 73 ہجری میں حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا، اور پھر سے مدینہ، مکہ، طائف، حجاز پر، عراق پر، مصر پر ان کی حکومت دوبارہ سے قائم ہوئی۔ تو عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت نہ کر کے صرف یہ کہ قتل نہیں ہوا بلکہ 9.5 سال تک حکومت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو امام حسین بھی بیعت نہ کریں، جیسا عبداللہ ابن زبیر نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ بیعت نہ کریں، لیکن عراق نہ جائیں، قبیلہ بنی ثقیف کے پہاڑی سلسلے میں پناہ گزین ہو جائیں، اپنی جگہ بدلتے رہیں، آپ محفوظ رہیں گے، آپ کے بچے بھی، آپ کے عیال، اصحاب، مخدرات عصمت و طہارت سب بنو امیہ کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور آپ بیعت بھی نہیں کریں گے۔ یہ مقام فکر ہے۔ امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو اور اپنے عزیزوں اور اصحاب کو بچا سکتے تھے، پھر قیام کیوں فرمایا؟ امام حسین نے یہ قیام اپنی ذات کے لیے نہیں فرمایا، قیامت تک آنے والے باضمیر انسانوں کے لیے قیام فرمایا۔ اگر امام حسین قیام نہ فرماتے تو کیا ہوتا؟ ضیاء الحق کے ابتدائی دور تک لاہور میں یوم حسین منایا جاتا تھا، 3 دن مسلسل، پوری دنیا سے، اسلامی دنیا سے اور دوسرے ممالک سے، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، سنی، شیعہ، مختلف ادیان و مذاہب اور مکاتب فکر کے دانشور، اسکالرز، شعراء، ادیب اکٹھے ہو کر امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا کرتے تھے۔ اور آخری جو جلسہ منعقد ہوا یوم حسین کا موچی دروازہ لاہور میں، تو جو تیسرا دن تھا، جو صدارت کر رہے تھے سید العلماء علامہ علی نقی نقن، تو اب تیسرا دن تھا اور ایسا ہی کچھ وقت تھا، اذان مغرب سے صرف 5 منٹ رہ گئے تھے، اور ان کی خطاب کی جب باری آئی، باقی شعراء، ادیب، خطیب پڑھتے رہے، جب ان کی باری آئی تو بہت کم وقت بچا، تو اب لوگ پریشان تھے کہ اتنی دیر، اتنے وقت میں یہ کیا بیان کریں گے۔
کیا اذان کے وقت اپنی گفتگو کو لے کے چلیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. تو ان 5 منٹ میں کیا بات کریں گے؟ پریشان تھے لوگ، وہ آئے، بسم اللہ پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ پریشان نہ ہو، میں 2 سے 3 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا. اور یہی کیا. موضوع یہ تھا، عنوان تھا یوم حسین کا، کہ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا. تو انہوں نے کہا ایک جملے میں کہ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو آج نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی جا رہی ہوتی. لیکن میرے عزیزو بات جہاں تک محدود نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، شاید علامہ نکن کے پاس وقت نہیں تھا، یا انہوں نے صرف اس ایک بات کو کہنے پر اکتفا کیا اسباب مثال یا اسباب تمثیل. میں چند سالوں سے جو مسلسل کربلا کو پڑھ رہا ہوں، عاشورہ کو پڑھ رہا ہوں، تاریخ کربلا کا مطالعہ کر رہا ہوں، امام حسین اور آپ کی اس نہضت اور موومنٹ اور تحریک کا مطالعہ کر رہا ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ اگر امام حسین کربلا نہ جاتے اور بنو امیہ کے خلاف قیام نہ کرتے تو آج ہر معروف منکر بن چکا ہوتا، ہر منکر معروف بن چکا ہوتا، ہر واجب کو ہم حرام سمجھ کے چھوڑ چکے ہوتے اور ہر حرام کو ہم واجب سمجھ کے عمل کر رہے ہوتے، اور ہمارے گھروں میں شراب کو زمزم کی قداست اور اہمیت حاصل ہو چکی ہوتی. اور اگر مزید آگے بڑھ کے عرض کروں، ہمارے مسجدوں میں، گھروں میں، ہمارے شادی حالوں کے اندر ہمارے مولوی صاحب آتے سر پر دستار رکھ کر، کندھوں پر عبا رکھ کر یا چائنا کی ٹوپی پہن کے تسبیح گھماتے ہوئے آتے، اور آ کر مولوی صاحب ایک ماں کا اس کے سگے بیٹے کے ساتھ اور ایک بہن کا اس کے سگے بھائی کے ساتھ نکاح پڑھ کر چلے جاتے، اور ہم مٹھائیاں تقسیم کر کے مبارکباد دے کے گھروں کی طرف چل پڑتے، اور کسی ایک انسان کو احساس تک نہ ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. جو کچھ باقی ہے بنام دین، میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، حسین ابن علی کسی گروہ کی میراث نہیں ہے، کسی فرقے کی میراث نہیں ہے، حسین ابن علی سرمایہ بشریت ہے. اگر امام حسین بنو امیہ کے خلاف قیام نہ فرماتے تو ہرگز قرآن اس موجودہ شکل میں ہمارے پاس نہ ہوتا. نہ یہ آذانیں، یا نہ یہ نماز، نہ یہ عبادتیں، نہ یہ مسجدیں، نہ یہ قرآن کی تلاوتیں، نہ یہ رشتوں کا تقدس. کوئی بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، کسی بھی اسلامی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، بنام دین جس کے پاس جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف حسین ابن علی کی وجہ سے. اس لیے یہ تقاضۂ ادب ہے. ہم نہیں کہتے آپ آئیں اور آ کر آپ ہماری صفوں میں شامل ہو جائیں، سینہ زنی کریں، سینہ کوبی کریں، ماتم میں شریک ہو جائیں، آئیں مجلسوں میں بیٹھیں، حسین پر گریہ کریں، مخدرات عصمت و طہارت کی مظلومیت پر آنسو بہائیں. نہ آئیں، نہ گریہ کریں، نہ سینہ زنی کریں، نہ سینہ کوبی کریں. ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم حسین ابن علی کے قاتلوں کو، کم سے کم حسین ابن علی کے دشمنوں کو، اسلام کے بدترین غداروں کو، جنہوں نے ختمی مرتبت کو اور آپ کی اولاد کو قتل کیا، نقصان پہنچایا، انہیں رضی اللہ کا لبادہ نہ اڑائیے. انہیں صحابیت کی آڑ میں ہمارے لیے مقدس گائے بنانے کی کوشش نہ کیجیے. میرے عزیزو، اس حقیر کا یہ جملہ یاد رکھیے گا، جس دن پاکستان میں اہل تشیع نے بنو امیہ کے وجود پر کمپرومائز کر لیا اور انہیں مان لیا، یہ دن پاکستان میں تشیع کی اجتماعی خودکشی کا پہلا دن ہوگا. ہر مسئلے پر کمپرومائز ممکن ہے، ہر مسئلے پر سکوت ممکن ہے، خاموشی ممکن ہے، لیکن ہم کبھی بھی بنو امیہ جیسے دشمنان دین کو ہرگز صحابیت کی صف میں شامل نہیں ہونے دیں گے. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ ہمارے ملک میں شور اٹھا ہے، بل پاس کروائے جا رہے ہیں. ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، صحابہ کرام پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہماری زندگیاں قربان ہو جائیں. برادر عزیز جناب عابد بھائی امام سجاد کی تعلیمات کا ذکر کر رہے تھے. آئینہ حقوق کا، آئینہ حقوق کے علاوہ جو آپ کی 54 دعاؤں کا مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ، صحیفہ سجادیہ کی 54 دعاؤں میں سے ایک دعا صحابہ کرام سے متعلق ہے، جس میں امام سجاد صحابہ کرام سے متعلق دعا فرما رہے ہیں. ہم صحابہ کرام کے قدموں کی خاک کو اپنے لیے سرما سمجھتے ہیں.
ہماری زندگیاں قربان رسول اسلام کے جان نثار وفادار تابعدار صحابہ پر، لیکن معیار ذات نبوی ہے۔ ایسا نہیں کہ جسے بھی آپ اٹھا کے لائے ہمارے سامنے یہ صحابی اور ہم ماننا شروع کر دیں، نہ، معیار صحابیت ذات ختمی مرتبت ہے، جو مصور پاکستان علامہ اقبال نے جو تصور دیا ہے۔ صحابیت کا معیار ذات مصطفیٰ ہے، جو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، معیار ذات مصطفیٰ ہے۔ ہماری زندگیاں قربان رسول اسلام کے وفادار صحابہ پر، رسول اسلام کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرنے والے صحابہ پر، رسول کا ساتھ چھوڑ کر نہ جانے والے صحابہ پر، رسول کی صلح پر شک نہ کرنے والے صحابہ پر، رسول اسلام کو قلم دوات دینے والے صحابہ پر، رسول اسلام پر ہذیان کا الزام نہ لگانے والے صحابہ پر، رسول اسلام کے جنازے میں شرکت کرنے والے صحابہ پر، رسول اسلام سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنے والے صحابہ پر ہماری زندگیاں قربان۔ لیکن ہم کبھی بھی بنو امیہ کے کثیف ترین کرداروں کو صحابہ کرام کے ساتھ میں شامل نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر آپ اس بل کے ذریعے سے یزید کو رضی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے یزید کے نام کے ساتھ رضی اللہ کا لاحقہ لگا لیا اور لگانے میں کامیاب ہو گئے، تب بھی رضی اللہ لگا دینے سے یزید جیسے نجس وجود کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا والوں کو رضی اللہ کی اوقات پتہ چل جائے گی کہ یہ رضی اللہ کیا چیز ہوتی ہے۔ بنو امیہ کے وہ کثیف ترین کردار جن کی زندگیاں اسلام دشمنی میں گزر گئی، سرے سے امیہ کا اسلام اور پیغمبر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ امیہ یہ بھی بنو ہاشم کا رشتہ دار تھا، جیسے عمومی تصور ہے۔ صاحب تفسیر کشاف جناب جار اللہ زمخشری، ان کی کتاب ربیع الابرار، اس کی دوسری جلد میں انہوں نے تحریر کیا ہے، کہا کہ امیہ عبد الشمس کا غلام تھا۔ عبد مناف کے دو بیٹے، ایک کا نام عمرو ہے، ایک کا نام عبد الشمس ہے۔ اور عمرو چونکہ 4 مہینے تک مسلسل اپنے اونٹ ذبح کر کے 7 سالی کے زمانے میں لوگوں کو کھلاتے رہے سالن میں روٹی ڈال کے، تو اسی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا ہاشم، یہ جد ہے رسول اللہ کی۔ دوسری طرف جو عبد مناف کا بیٹا ہے اس کا نام ہے عبد الشمس، اور عبد الشمس جب شام گئے تو وہاں سے غلام خریدا جس کا نام تھا امیہ، اور یہ امیہ شام کا بدکردار ترین فرد تھا، اور یہ شادی شدہ خواتین کے اوپر تجاوز کرتا تھا، زنا محسنہ کا مرتکب ہوتا تھا۔ اور پھر عبد الشمس اس کو اپنے ہمراہ مکہ لے کے آ گئے، کسے؟ امیہ کو، اور مکہ میں بھی اس نے یہی حرکتیں کی، تو خاندان بنی ہاشم نے اس کی دھلائی کی، اسے مارا پیٹا اور اسے باہر نکالا اور کہا یہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اور پھر یہ 10 سال کے لیے شہر بدر ہو گیا، پھر گیا شام میں، اور کسی شادی شدہ ایک خاتون کے ساتھ نہیں، اور بھی لیکن کسی خاتون کے ساتھ مراسم تھے، اور جب اس خاتون کا اپنے شوہر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو یہ گیا اور اٹھا کر لے آیا، اور اٹھا کر لایا اور کہا یہ میرا بیٹا ہے، چونکہ اس خاتون کے ساتھ میرے مراسم تھے، اور اس بچے کو لے کے آیا اور اس کا نام زکوان رکھا، جس کی کنیت ابو عامر ہے۔ امیہ جو عبد الشمس کا غلام ہے، شادی شدہ خاتون سے ایک بچے کو اٹھا کے لایا، اس کا نام زکوان رکھا، اس کی پرورش کی، اور یہ جب بڑا ہوا تو اپنی بیوی کو اس کی زوجیت میں دیا ہے۔ یہ پڑھیں تمام تاریخیں، بلازری نے لکھا ہے انصاب الاشراف میں، اور کتنی تاریخیں جتنے کہیں میں آپ کو نام بتاؤں۔ اپنی بیوی جو اس کے لیے ماں تھی اس کی زوجیت میں دیا۔ یہاں سے ابو معید پیدا ہوا، اور ابو معید کا پھر بیٹا ہے عقبہ۔ بدر میں 70 مشرک قتل ہوئے اور 70 مشرکین کو اسیر کیا گیا، اور 70 مشرکین میں سے تمام تر تواریخ اٹھائیں، ساری جو جی چاہے تاریخ اٹھائیں، تاریخ الاسلام امام شمس الدین ذہبی کی، البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی، الکامل ابن اسیر کی، مسعودی، طبری، یعقوبی، اسد الغابہ، بروج ذہب، ابن خلدون، کوئی تاریخ اٹھائیں سب نے لکھا ہے 70 اسیر جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مشرک اسیر ہوئے، ان میں سے عقبہ وہ واحد فرد تھا جس سے متعلق ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی لپٹ جائے تب بھی اسے قتل کیا جائے، اور پیغمبر کے حکم پر عقبہ کو قتل کر دیا گیا۔ اس عقبہ کا بیٹا ہے ولید بن عقبہ بن ابی معید،
جسے قرآن مجید نے فاسق کہا ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد آ کے اس نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا، جو محدور الدم ہے، ہرگز اسلام انہوں نے اپنے وجود سے قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا. یہ ولید جسے ختمی مرتبت نے بنی مستلق کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ خمس و زکوٰۃ اکٹھے کر کے لے آؤ، اور جب یہ گیا تو وہ اس لیے کہ رسول اسلام کا نمائندہ آ رہا ہے، استقبال کے لیے باہر اٹھ کے آئے. جب باہر آئے تو یہ بھاگتا وہ واپس آیا اور پیغمبر اسلام سے کہا کہ وہ تو قتل کرنا چاہتے تھے، مجھ پر حملہ آور ہوئے تھے. ختمی مرتبت نے لشکر کی تیاری کا حکم دیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ بارکہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادا تم انجانے میں کوئی نقصان نہ کر بیٹھو. یہ شخص جسے قرآن نے فاسق کہا ہے، ایک دن یہی ولید بن عقبہ بن ابی معیط مولا علی کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا، علی اب بہت بڑے شمشیر زن ہیں، لیکن شمشیر زنی میں اور صف شکنی میں پورے عرب میں آپ کے ہم پلہ ہوں اور برابری کی سطح پر ہوں. حضرت نے قہرآلود نگاہوں سے دیکھا ولید بن عقبہ کی طرف، اور دیکھنے کے بعد کہا، اسکت یا فاسق، اے فاسق خاموش ہو جاؤ. جیسی مولا متقیان سے یہ لفظ ادا ہوا آپ کی زبان سے، فوراً قرآن مجید کی آیت اتری سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت نمبر 18، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کبھی بھی مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. یہ فرق جسے قرآن نے فاسق کہا ہے، تمام مفسرین نے، علامہ جلال الدین سیوطی جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، اپنی تفسیر میں کہا، در المنصور میں، علامہ ثعلبی جنہوں نے الکشف والبیان لکھی جن کی وفات 427 ہجری میں ہوئی، صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی، صاحب تفسیر کشاف جار اللہ زمخشری، روح المعانی جنہوں لکھی جناب آلوسی، سب نے لکھا ہے فاسق کہا. ایسے افراد کو آپ رضی اللہ کہہ کہ صحابہ کی صف میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہ، ممکن نہیں ہے. پاکستان کے تشیع یا دین کا درد رکھنے والے اور دین کی سمجھ رکھنے والے اہل تسنن، وہ ان چیزوں پر کمپرومائز کریں. بس میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ کے علماء، ذمہ دار علماء آپ کو بلائیں، یہ پاکستان کا حیاتی مسئلہ ہے، مکتب اہل بیت کا، مکتب تشیع کا حیاتی اور بنیادی مسئلہ ہے. تمام تر باتوں کو نظر انداز کر کے، تمام تر گروہی اختلافات کو نظر انداز کر کے، جب بھی آپ کو بلایا جائے اپنے بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے پہنچیں، صدائے استغاثہ حسینی پر لبیک کے. اس ملک میں سب کچھ تحمل کیا جا سکتا ہے، لیکن کبھی بھی بنو امیہ کے شجرہ خبیثہ کو، ان کے اوپر ہم صحابیت کا ایک محترم ترین عنوان کبھی بھی ہم نہیں لگنے دیں گے. جو بھی باضمیر انسان ہے اس کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں، وہ مدیون ہے حسین ابن علی کا. میرے عزیزو، کیا چھوڑا امام حسین نے؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر اپنی 3.5 سالہ بیٹی جناب سکینہ بنت الحسین کو اپنے ہمراہ لے جائے بغیر حسین کا مقصد بچ سکتا تو کبھی اپنے ہمراہ لے کے نہ چاہتے. ہر بشر مدیون ہے. فرمایا میرا قیام ملک گیری کے لیے نہیں ہے، میرا قیام توقیر پسندی کے لیے نہیں ہے، میں مملکت اسلامیہ میں فساد برپا نہیں کرنا چاہتا، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. یزید اور بنو امیہ کے کردار کو حسین ابن علی نے اس عاشورہ اور اس نہضت کے ذریعے سے بنو امیہ کے گھروں تک محدود کر دیا. ورنہ وہ یزید کے جو اپنی ماں سے تجاوز کرتا تھا، اپنی بیٹیوں سے تجاوز کرتا تھا، اپنی بہنوں سے تجاوز کرتا تھا، وہ کردار آج بڑھ کر پورے اسلامی معاشرے میں قیامت تک کے لیے اسلام کا جزو بن جاتا اگر حسین ابن علی قیام نہ فرماتے. ناموس بشر کو اور غیرت انسانی کو بچانے کے لیے حسین ابن علی اپنی عزتوں کو لے کے بازاروں میں آ گئے. میرے عزیزوں، مقتل نگاروں میں یہ گفتگو ہوئی کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے؟
56 بڑی کتابیں مقتل کی، اللحوف ہے، ابی مخنف ہے، منہاج الدموع ہے، دمۃ الثاقبہ ہے، نفس المحموم ہے، باقی کتابیں۔ مقتل نگاروں نے یہ جملہ لکھا کہ جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم ہے اس سے جو بعد میں شہید ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا، اور جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت پچھلے سب سے زیادہ تھی۔ اور پھر یہ جملہ لکھا، سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور ایک ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف۔ اور پھر مقتل نگاروں نے یہ جملہ لکھا کہ سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف، حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت ایک طرف۔ عالم دین تشریف فرمائیں، آپ خود جانتے ہیں جناب حر عاملی نے اپنی کتاب وسائل الشیوع حر عاملی نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ باقی کتابوں کے علاوہ ایک اور شیخ محسن الامین عاملی، انہوں نے ایک شخصیت کا ذکر کیا، ابراہیم دمشقی۔ ان کا تعلق شام سے تھا، یہ شام کے فقیہ تھے، عالم تھے، ان کی 4 بیٹیاں تھیں، اور ان کی ایک بیٹی نے خواب میں دیکھا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو، اور بی بی نے کہا کہ اپنے بابا ابراہیم سے کہیں کہ بارشوں کی وجہ سے میری قبر میں پانی جا رہا ہے، ان سے کہیں میری قبر کی مرمت کروائیں۔ تو بیٹی نے جب یہ خواب اپنے بابا سے بیان کیا، کہا وہ امام زادی ہیں، وہ دختر رسول اسلام ہیں، ان سے متعلق ایسی بات نہیں کرتے، قبر گشائی کرنا بے ادبی کے مترادف ہے۔ جب انہوں نے سکوت اختیار کیا، دوسری شب میں دوسری بیٹی کے خواب میں آئی بی بی اور یہی پیغام دیا، اور اس بیٹی کو بھی جناب ابراہیم دمشقی نے یہ کہہ کے روک دیا کہ یہ خواب کسی اور کے سامنے بیان نہ کرنا، یہ محض تمہارا خیال ہے۔ تیسرے دن بی بی خود جناب ابراہیم دمشقی کے خواب میں آئیں، کہا ابراہیم دمشقی میں نے تمہاری دونوں بیٹیوں کے ذریعے سے تم تک پیغام پہنچایا، لیکن شاید تم نے درخورد اطلاع نہ جانا، ابراہیم دمشقی بارشوں کے باعث میری قبر میں پانی جا رہا ہے، جاؤ خواتین کے ہمراہ جا کر اس قبر کی مرمت کرو اور پانی آنے کا سلسلہ اس کو روکو۔ ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ میں نے دمشق کے علماء کو اپنے ہمراہ لیا، گھر کی خواتین کو، محلے کی خواتین کو، مومنات کو، اپنی بیٹیوں کو، زوجہ کو ساتھ لیا، ہم گئے، اور جیسے ہی قبر کھودنا شروع کی اور جیسے ہی سنگ قبر برآمد ہوا، قبر کے پتھر ظاہر ہونا شروع ہوئے، تو میں نے باقی تمام مردوں سے کہا اب یہاں سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ دختر حسین ہے، امام کی بیٹی ہیں، اب خواتین اس قبر کو کھودیں گی۔ ایک مرتبہ جب ہم پیچھے ہٹے اور ہمارے گھر کی خواتین نے یہ قبر کے پتھر اٹھانا شروع کیے، اور جیسے ہی قبر کے پتھر ہٹائے، ابراہیم دمشقی کہتے ہیں میری بیٹیاں پیٹتے ہوئے روتے ہوئے میرے پاس آئیں، کہا بابا آپ تو ہمیں بتاتے تھے کسی غسالہ نے آپ کو غسل دیا تھا، پھر کفن پہنایا تھا، ہم نے تو حسین کی بیٹی کو اسی خون آلود کرتے میں دیکھا، اسی خون آلود کرتے میں دیکھا ہے۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ بی بی کا کان تو زخمی ہوئے، بی بی کے کانوں سے گوشواروں کو نوچا گیا، لیکن یہ لباس کیسے خون آلود تھا؟ اس لیے کہ اتنے بڑے بزرگ عالم جو باقی علماء کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ بی بی کا کرتا بھی خون آلود تھا۔ کیا ہوا؟ پھر ریاض القدس کی روایت میری نظر سے گزری، جسے میں عام طور پر آدھا بیان کر کے چھوڑ دیتا تھا، سخت روایت ہے، کوشش کروں گا، زندگی کا پتہ نہیں کہ میں اسے مکمل بیان کر دوں تاکہ پتہ چلے قبر کشائی کے موقع پر دختر حسین کا لباس کیوں خون آلود تھا، کیوں یہ کرتا خون آلود تھا۔ میرے عزیزوں، میں نے یہ روایت پڑھی ہے منہاج الدموع میں، ریاض القدس میں 11 محرم کو شبس بن ربعی، عمرو بن حجاج، شمر بن ذوالجوشن، یہ سب آگے بڑھے، بیویوں کو سوار کرانے کے لیے ثانیہ زہرا نے انگشت سبابہ کا اشارہ کیا، سب پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ہم مخدرات عصمت و طہارت ہیں، کوئی ہمارے قریب نہ آئے، ہم خود سوار ہوں گے۔ ثانیہ زہرا نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا، ایک ایک بچے کو سوار کیا، حد ہے خود سید سجاد کو سوار کیا، اور سب سے آخر میں اس بچی کو سوار کیا جس کی خصوصی طور پر امام حسین نے وصیت فرمائی تھی، زینب میری سکینہ کا بہت خیال رکھنا،
جیسے ہی جناب سکینہ کو سوار کیا اور اب ارادہ کیا کہ آگے بڑھ کر خود جناب سکینہ کے ساتھ سوار ہو جائیں، شمر ابن ذوالجوشن جو کافی دیر سے غصے سے کھول رہا تھا آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہا علی کی بیٹی میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا۔ ثانیہ زہرا نے فرمایا ارے شمر یہ بچی تو کبھی محمل پر اکیلے نہیں بیٹھی ہے، کیسے یہ بغیر محمل کے اس اونٹ کی پشت پر اکیلے بیٹھے گی، یہ بچی گر جائے گی۔ شمر نے کہا نہ علی کی بیٹی پریشان نہ ہو، میں ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی نہیں گرے گی۔ سنیں گے اس شقی نے کیا کیا، اس نے رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا اور دوسرا سرا اونٹ کے نیچے سے گزار کر دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا۔ اب سفر شروع ہوا، منزلیں طے ہونا شروع ہوئیں، شہر اور قصبے اور دیہات گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ آدھی رات کا مرحلہ تھا، کسی جنگل سے یہ کاروان گزر رہا تھا، یہ رسی اونٹ کی جلد سے مسلسل گھستی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک موقع پر پہنچ کر یہ رسی کھل گئی۔ رات کا وقت تھا، سحر سے کچھ پہلے جناب سکینہ اونٹ کی بلندی سے زمین پر آئیں، چونکہ تاریکی تھی، سناٹا تھا، خاموشی تھی، کسی کو پتہ نہ چلا حسین کی بچی گر گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اگلے چند قدم طے کرنے کے بعد یہ کاروان رک گیا۔ جیسے ہی قافلہ رکا شمر ابن ذوالجوشن غصے سے اپنے سپاہیوں کے پاس آیا، میں نے تمہیں منع کیا تھا میری اجازت کے بغیر نہ رکنا، کیوں رکے ہو؟ انہوں نے کہا کیا کریں، یہ نیزہ جس پر سر حسین سوار ہے یہ نیزہ زمین میں گڑ چکا ہے اور اٹھانے کے باوجود نہیں اٹھ رہا ہے، شمر ہے، قاتل حسین ہے، لیکن جانتا ہے سر حسین کیسے آگے بڑھے گا۔ یہ نہیں کہا کہ ایک سے نہیں اٹھا تو 2 اٹھاؤ، 3 اٹھاؤ، 4 اٹھاؤ۔ اس شقی نے تازیانہ لیا، سید سجاد کے پاس آیا اور پوری قوت سے سید سجاد کی پشت پر تازیانوں کی بارش کر دی۔ اتنے تازیانے مارے کہ سید سجاد کی پشت سے خون جاری ہوا۔ ایک مرتبہ شمر ابن ذوالجوشن نے کہا ارے سید سجاد اپنے بابا سے کہو یہاں سے آگے چلے۔ امام سجاد نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف رخ کیا اور اتنا پوچھا بابا جان یہاں رکنے کا سبب بتا دیجئے، بابا جان یہاں رکنے کی وجہ بتا دیجئے۔ لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا ارے سجاد میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے اور جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ بس جیسے یہ آواز ثانیہ زہرا کے کانوں سے ٹکرائی، ایک مرتبہ بی بی نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا اور پکارنا شروع کیا اینا بنتی السکینہ، اینا بنتی السکینہ، ارے میری بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ کہیں سے کوئی آواز نہ آئی، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچی بی بی۔ جھاڑیوں کی پشت میں ایک بی بی ہے جن کے چہرے پر نقاب ہے اور سکینہ اس بی بی کی گود میں سر رکھ کر سو رہی ہے۔ ثانیہ زہرا آگے بڑھی اور حیرت سے سوال کیا ارے بی بی آپ کون ہیں؟ جب ساری دنیا ہماری دشمن بن چکی ہے تو آخر آپ کون ہیں کہ اس بچی کے ساتھ اتنی نوازش کر رہی ہیں؟ ایک مرتبہ اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹایا، فرمایا ارے زینب پہچانو، اگر میں اس بچی سے محبت نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا؟ بس میرے عزیزو میں مختصر کروں، ثانیہ زہرا نے جناب سکینہ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، واپس چلی اونٹ کی طرف اور کہا اے شمر میں نے تجھے کہا تھا یہ بچی اکیلے گر جائے گی، اب میں اس بچی کو اکیلے سوار نہیں ہونے دوں گی۔ شمر نے کہا نہ علی کی بیٹی کسی طور ممکن نہیں ہے کہ یہ بچی میں آپ کے ساتھ سوار ہونے دوں، بہرحال یہ بچی اکیلے سفر کرے گی۔ بی بی نے فرمایا ارے شمر یہ بچی دوبارہ گر جائے گی، کہا نہ علی کی بیٹی اب کی دفعہ ایسا انتظام کروں گا یہ بچی نہیں گرے گی۔ یہ جو ابراہیم دمشقی کی بیویوں نے ان کی بیٹیوں نے بتایا کہ بابا اب کسی کو نہ کہنا کہ اس بچی کو غسل دیا گیا، اس بچی کو کفن پہنایا گیا، ہم نے اسی خون آلود کرتے میں دیکھا ہے۔ کیا ہوا؟ کب بی بی کا کرتا خون آلود ہوا۔ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، کہا علی کی بیٹی یہ بچی اکیلے سوار ہوگی، کہا پھر گر جائے گی، کہا نہ ایسا انتظام کروں گا، اب کی دفعہ یہ بچی شام پہنچنے سے پہلے نہیں گرے گی۔ اگر سن سکیں تو سنیں کیا کیا اس شقی نے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کو اونٹ کے اوپر رکھا اور پھر رسیوں سے کسنا شروع کیا۔